پھٹے پرانے کپڑے غلاموں کے پہنا دیے گئے، پھپھی بھتیجی ایک ساتھ ایک سواری پر باندھ دیے گئے، عورتوں کا قافلہ ہے، کٹے ہوئے سر ہے۔ ایسے میں جب سب شہید ہو گئے، پیغام کربلا، سب شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے۔ یہ بڑی غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کتنی رنگین سی داستان ہے، کتنی سادہ سی داستان ہے۔ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے، ننھے ننھے بچوں کو پیاس سے تڑپایا گیا، اور اس کے بعد ہاتھوں میں بیویوں کے ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا گیا ہے جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، جن کے حجروں میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ عباس کے بازو کٹ کر کے پڑے ہوئے، علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اکبر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، امام قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جن کو مولا علی نے چوما تھا محبت سے، ان ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر شہزادیوں کو، سیدانیوں کو بٹھایا گیا ہے، اور کس طرح بڑی خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیوں کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ جب اور بڑے لوگ اٹھیں تو بچیاں تنگ ہو جائیں، اور بچیاں جب اللہ اکبر اپنی اصل حالت پر رہے تو بڑوں کو جھکنا پڑے۔ ایسے میں اعلان ہو گیا، کوفہ کے بازاروں میں ہم ذلیل کریں گے حسین کے خاندان کو۔ لا الہ الا اللہ، جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کے لیے آیہ مودت نازل ہوئی، درود میں جن کو شامل کیا گیا، جن کے لیے محبت کا حکم آیا، جن کی محبت اصل ایمان قرار پائی، اعلان ہو رہا ہے، منصوبے بن رہے، ذلیل کریں گے ان کو۔ اعلان کر دیا بازاروں میں، کوفہ والوں اپنے گھروں سے نکلو، تماشا دیکھو۔ کوفہ والوں نے کہا کس کا تماشا؟ تو کہا کچھ ڈاکو لوگ تھے، کچھ لٹیرے لوگ تھے، رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اب ان کی عورتوں کو لا رہے، ان کا تماشا دیکھو۔ ان کی عورتوں کا ظالم جانتا تھا اگر کہیں گے کہ نبی کے گھر کی بیٹیاں آ رہی ہے تو کوفہ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا، تو نبی کے گھر والوں کو کیا کہا؟ ڈاکو کہا، لٹیرا کہا۔ یہ ظالمانہ پن تاکہ لوگ تماشا دیکھیں۔ کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی، کوفہ کے مرد گلیوں میں آ گئے، چلو ڈاکوؤں کے بچوں کا تماشا دیکھیں، راہ مارنے والوں کے بچوں کا تماشا دیکھیں۔ اور اس کے بعد جب وہ قافلہ کوفہ میں آیا، سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ، جنہیں ہم سکینہ کہتے ہیں، میں تلفظ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی ہے، پھوپھی اٹھتی ہے تو بھتیجی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب بھتیجی کا خیال کیا جاتا ہے تو پھوپھی قصر جھک جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سیدہ زینب پاک جس نے کبھی کانٹوں پہ چلنے کا کسی کو ان کو تجربہ نہ تھا، ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی گھر سے نکلتی تھی تو پہرے ہوتے تھے، عباس کا پہرا، قاسم کا پہرا، علی اکبر کا پہرا، اس شان سے نکلتی تھی، ان کے دوپٹوں کو کبھی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس انداز سے کہ نہ سروں پہ دوپٹے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے غلاموں کے پہنا دیے گئے، پھپھی بھتیجی ایک ساتھ ایک سواری پر باندھ دیے گئے، عورتوں کا قافلہ ہے، کٹے ہوئے سر ہے۔ ایسے میں کوفہ کی عورتیں چونکہ مولائے کائنات کے خطبات سن چکی تھی، کوفہ کی عورتیں سیدہ زینب کے فرمان سن چکی تھی، تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ یتیموں کو، قیدیوں کو، بیواؤں کو صدقہ دو تو اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ تو کوفہ کی عورتیں لٹیروں کا قافلہ سمجھ کر ان جھوٹوں کی بات پر یقین کر کے روٹیاں پھینک رہی تھی، صدقہ صدقہ صدقہ۔
جب روٹی کے چند ٹکڑے سیدہ سکینہ کی سواری پر آئے اور سکینہ کے دامن میں سما گئے، توجہ چاہتا ہوں، پیغام کربلا، پیغام کربلا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اینڈ کرتے ہوئے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل بیان کی جائے، لیکن اختصار، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ سیدہ سکینہ کے دامن میں وہ چند ٹکڑے روٹی کے آئے۔ کتنے دن ہو گئے تھے بھوک کو؟ 3 دن کربلا میں، چوتھا دن 11 محرم کا، 11 محرم کو نکلے، کم سے کم 3 دن اور لے لیں کوفہ تک، کم سے کم کتنے ہو گئے؟ کم سے کم 7 دن۔ اور حالانکہ 7 دن نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگ گلی کوچے گھما گھما کر لے گئے، اور اس پورے رستے میں کچھ نہیں کھلایا پلایا۔ 7 سال کی ننھی شہزادی کی بھوک کتنی ہوگی؟ چلو 7 ہی دن پکڑ لو، کتنی بھوک ہوگی؟ 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو، جب مؤذن مغرب میں اللہ اکبر پکارتا ہے تو بیٹوں کا نہ خیال ہوتا ہے نہ باپ کا، ایسا ہی ہے۔ لیکن 7 سال کی سکینہ کم سے کم 7 دن کی بھوکی ہے، اور روٹی کا ٹکڑا گرا ہے دامن میں۔ قاسم نعمت کی نواسی کے دامن میں روٹی کا ٹکڑا بطور صدقہ گرا تو بڑی سادگی کے ساتھ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں، اہل بیت پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ یہ اہل بیت، یہ آل پیغمبر ہے۔ 7 سال کی بچی کی تربیت، 7 سال کی بچی کا احساس، پھوپھی اماں آل نبی پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ تو اگر آل نبی 7 دن بھوکے رہیں تو کیا ان کے لیے صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا، واللہ رخصت پر عمل کرنے والے تو صدقہ کھا سکتے ہیں، لیکن جو عزیمت کی راہوں کے مسافر ہیں ان کو بھوکے مر جانا گوارا ہے۔ لیکن اب بھی ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا، او ظالموں، ہم لٹیروں کے بچے نہیں ہیں، ہم تو آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ دینے والے ہیں، ہم صدقہ کھانے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، صدقہ کسی اور کو کھلانا، ہمیں صدقہ نہ کھلاؤ۔ پیغام کربلا، توجہ، صدقہ حرام ہے، سب پر نہیں، توجہ، صدقہ حرام ہے سب پر نہیں، صرف آل نبی پر۔ لیکن اگر یہ صدقہ حرام جان بچانے کے لیے کوئی کھانا چاہے تو علماء کہتے ہیں جان بچانے کے لیے تو اجازت ہے۔ توجہ، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ پاک ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ مال کا میل کہلاتا ہے لیکن پاک ہوتا ہے۔ دوسرے کھا سکتے ہیں نا، صرف آل نبی نہیں کھا سکتے۔ لیکن سیدہ سکینہ 7 دن کی بھوکی، وہ 7 سال کی شہزادی، بھوکے رہنا گوارا ہے، صدقہ کھانا گوارا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اے کربلا والے کہلانے والے، اے کربلا کے شہدائی کہلانے والے مسلمان، صدقہ صرف آل نبی پہ حرام ہے، سب کے لیے حلال ہے، ہر مسکین کے لیے، لیکن سود تو ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ سکینہ صدقہ نہیں کھا رہی ہے 7 دن کی بھوک کے باوجود، اور تم مسلمان ہو کر اور سنی مسلمان ہو کر اور حسینیت کا دعویٰ کر کے سود کس منہ سے کھا رہے ہو؟ پیٹ بھرا ہے پھر بھی سود کھا رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، لیکن سور کھانے سے برا سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانا حرام تو ہے، مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی کربلائی ہو تو سکینہ پاک نے صدقہ مسترد کر دیا کہ ہم پہ جب نانا نے حرام کر دیا مر جائیں گے، لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے تاکہ راہ عزیمت کے مسافر بن جائیں۔ اور آپ لوگ سود کے دھندے
سجدے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. طرفہ تماشا تو یہ ہے, بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا سود کا دھندا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیواؤں کو پالے, یتیموں کو پالے, غریبوں کی مدد کرے, غریبوں کو پڑھائے. میں نے کہا اللہ کے بندے, سود کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا. کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے دھو تو کیا ناپاک کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, ہرگز نہیں پاک ہو سکتا. تو پھر یہ سود کے دھندوں سے پڑھانا کس نے کہا؟ بیواؤں کی پرورش کس نے کہا؟ یاد رکھنا, بیوہ کی پرورش ہم پہ فرض نہیں ہے, کسی غریب کی مدد کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے, پسندیدہ کام ہے, نفل کام ہے, ثواب کا کام ہے, مستحب کام ہے. لیکن سود سے بچنا ہم پہ فرض ہے. یہ سارے غلط رستے نہ نکالو. اور سن لو, میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا تو اس وقت تو اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کی گردنیں اتار دے گا, ان پہ ظلم کرے گا, ان پہ زیادتی کی جائے گی, ان کے نیکوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی, ان کو تباہ کر دیا جائے گا, بارش روک دی جائے گی, اناج میں قلت کر دی جائے گی, قحط سالی کر دی جائے گی. میرے عزیز, ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر دو لفظوں میں کربلا بیان کر دی جائے تو پھر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا یہ ہے کہ دین اہم ہے, دین پر سب کچھ قربان کر دو, دین کو کسی اور چیز پہ جو ہے وہ قربان مت کرو. اس لیے کہ دین وہ ہے, دین ہمیشہ باقی رہے گا, دین ہمیشہ زندہ رہے گا. دین دار بنو گے تو اللہ تمہارے ڈنکے بجا دے گا, تمہیں عزت عطا کرے گا, تمہیں وقار عطا کرے گا. اختتام پر یہ کہہ دوں, ارے جن کو قبریں میسر نہیں آئی تھی, کون کہہ سکتا تھا کہ ان کے بھی ذکر ہوں گے, ان کے بھی جلسے ہوں گے, ان کے بھی نام لیے جائیں گے. اللہ اکبر. آج تک پتہ ملا امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس امام کا نام کسی کو پتا ہے؟ مولا حسین کی قبر میں کون اترا تھا کسی کو نام پتا ہے؟ کفن کیا دیا گیا تھا کسی کو نام پتا ہے؟ واللہ لوگ تو سمجھ رہے تھے جن کو کفن بھی پورے نہیں ملے ان کے کیا نام رہیں گے, لیکن دنیا نے دیکھ لیا جن کو کفن بھی مکمل نہیں ملے آج بھی ان کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے ہیں. اور جن لوگوں نے محلوں میں زندگی گزاری, نہ کوئی نام لینے والا ہے, نہ نسل باقی رہ گئی ہے, بلکہ ابھی بات کہی گئی, لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ قربان ہونے سے کیا ملتا ہے. میں نے کہا ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے, کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں, اور یزید آٹا چھوڑ کر کے مرا تھا. کوئی پاگل ہوا, کوئی مر گیا, کوئی ختم ہو گیا, اور نسل یزید بھی ختم ہو گئی. اور ہمیں پیغام مل رہا ہے, دین مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ, دین بچاؤ گے, دین بچاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے. اب ہم دین مٹا رہے ہیں یا دین بچا رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو نماز چھوڑ دے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین ڈھا دیا. زنا کیا جا رہا ہے, فلمیں دیکھی جا رہی, گندی پکچریں دیکھی جا رہی, گندے سیریل دیکھے جا رہے ہیں, لڑکیوں کو بھگانے کے پلان بن رہے ہیں, پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے. بتائیے, دین اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ گے تو خود مٹ جاؤ گے. اس لیے دین کو مٹانے والے مت بنو, دین کو بچانے والے بنو. اور آج مسلمان کہتا ہے شریعت بچائیں گے, دین بچائیں گے. جس کی زندگی میں خود دین نہیں ہے وہ کیا خاک دین بچائے گا؟ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے دین؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھ سکتے, کون دین بچائے؟ کون دین بچائے گا؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑتے, تمباکو کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوڑتے, سگریٹ کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوڑتے, پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی لوگ زکوٰۃ کی بڑی بات کرتے ہیں. مولوی کا کیا تعلق زکوٰۃ سے؟ اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو مدرسوں کو دیتے, مولوی کو نہیں دیتے. بلکہ یہ ان کا احسان ہے کہ یہ تمہاری زکوٰۃ لے کر کے تمہیں صحیح رستے پر تمہاری زکوٰۃ کو خرچ کرتے.
واللہ اگر یہ علماء واقعی جو علماء ہیں اگر یہ صحیح راستے میں تمہاری زکوٰۃ خرچ نہ کریں تو پتہ نہیں تمہاری زکوٰۃ کہاں کہاں جائے گی. اور پھر میں کہتا ہوں تم سے یہ علماء نوٹیں لیتے ہیں, کاغذ کی نوٹیں, اور پلٹ کر تمہیں کیا دیتے ہیں؟ حافظ قرآن, عالم قرآن, عامل قرآن. توجہ تو فرمائیں, غور تو کریں کہ لیتے کیا ہیں اور پلٹ کر دیتے کیا ہیں. اس میں بھی ہم اہل علم کو مشکوک ٹھہراتے ہیں. کچھ لوگ تو بڑی معذرت کے ساتھ بات کرتے رہے, یہ 2 کوڑی کا مولوی, 2 کوڑی کا مولوی. معاف کیجئے گا, علماء کو 2 کوڑی کا مولوی کہنے والوں, یہ انگریزوں کے دور کی ایجاد ہے. جب انگریز آئے نا تو دیکھا علماء بڑے متاثر کر رہے ہیں, تو انہوں نے علماء کی نفرتیں, مشائخ کی نفرتیں عوام کے دل میں پیدا کرنا شروع کی. اور آج حالات یہ ہو گئے کہ ایک آدمی جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض نہیں جانتا, کیا کہتا ہے؟ 2 کوڑی کا مولوی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو مولوی ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ مولوی کا معنی لغت میں اٹھا کر دیکھو, مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا, مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا. تو جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی والا کیسے ہو سکتا؟ آپ کہیں گے چلے بھائی مولویوں کی موجودگی میں آپ چاپلوسی کر رہے ہیں. میں نے کوئی چاپلوسی نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے اللہ والا ہے کون؟ تو قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین, اللہ والے ہو جاؤ, اللہ والے ہو جاؤ. کیسے اللہ والے ہو جاؤ؟ اللہ والے کیسے ہو جاؤ؟ 2 شرطیں لگائی, 2 شرطیں. کونوا ربانیین, کیسے ہو جاؤ؟ تعلمون الکتاب, کتاب کی تعلیم حاصل کرو. اور پھر آگے کا آخری کا حصہ ہے تدرسون, پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, تعلیم حاصل کرو کتاب کی اور کتاب کا درس دو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. چلیے پڑھ دی پوری آیت تاکہ آپ کو اندازہ ہو کما کال. کتاب کا علم حاصل کرو اور کتاب کا درس دو. 2 کام کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ والے ہو جاؤ گے. یہ علماء کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کا علم آپ کو سکھاتے ہیں, اور ان کو آپ 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہیں. میرے عزیز, اگر یہ 2 کوڑی کا مولوی نہ ہوتا, یہ وہی مولوی ہے نا جس نے آپ کے ابا کا نکاح پڑھایا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا آپ کے ابا جان پر آپ کی امی جان حلال ہو جاتی؟ یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا کہ آپ کی پیدائش کے وقت جس نے آپ کے کان میں اذان پڑھی ہے. یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا جس نے آپ کو قرآن پڑھایا ہے. یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا جب تم مرو گے, تمہارا باپ مرے گا تو یہ تمہارا جنازہ بھی پڑھائیں گے اور بعد میں تمہارے لیے فاتحہ کے موقع میں مغفرت کی دعا بھی کریں. ان کو یہ صلہ دیا ہم نے کہ ہم 2 کوڑی کا مولوی کہیں. میں جانتا ہوں کچھ لوگ ٹریک سے ضرور ہٹے ہیں, ہم ان کو عالم نہیں کہتے. وہ پڑھے لکھے تو ہو سکتے ہیں, عالم نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ بڑے مدرسے سے پڑھ لکھ لینا, ڈگری لے لینا, پڑھا لکھا تو بناتا ہے, عالم نہیں بناتا. عالم کے لیے شرط ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جب تک خدا کی خشیت نہ ہو انسان عالم نہیں بنتا. شیطان پڑھا لکھا تو تھا مگر عالم نہ تھا. اگر عالم ہوتا تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا جو اس نے کیا. اسی طریقے سے جس نے نبی کے علم کو گدھے اور بیل سے تشبیہ دی, وہ پڑھا لکھا تو تھا لیکن عالم نہ تھا. اگر عالم ہوتا تو نبی کے علم کی توہین کر کے گستاخان رسول میں اپنا شمار نہ کرواتا, بلکہ وہ تو یوں کہتا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اس لیے میری گزارش ہے علماء کی قدر کرو, سادات کا احترام کرو, مشائخ سے جڑو اور امت میں اتحاد پیدا کرو. اس لیے کہ ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں. ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم جوڑنے کے لیے آئے. صوفیہ کا مسلک کیا ہے؟ توڑو مت جوڑو. لیکن کن کو جوڑو؟ کن کو؟ دودھ اور دودھ جٹے. دودھ اور زہر کو جوڑو گے تو دودھ کا نقصان ہوگا. تیل میں تیل ملاؤ, اگر آپ تیل میں پانی ملاؤ گے تو نقصان ہوگا. شہد میں شہد ملاؤ,
شہد میں الوا ملاؤ گے تو نقصان ہوگا، ٹھیک؟ اسی لیے عاشقان رسول سب متحد رہیں، ایمان والے سب متحد رہیں، سلسلوں کے نام پہ، خانقاہوں کے نام پہ، تنظیموں کے نام پہ، تحریکوں کے نام پہ، تیرا پیر میرا پیر کے نام پہ منتشر نہیں ہونا۔ مرکز عقیدت رسول اللہ ہے، جان کائنات رسول اللہ ہے، عقیدہ ایک ہے، مذہب ایک ہے، مسلک ایک ہے، مشرب ایک ہے، عقیدہ ایک، سب کچھ ایک ہے۔ تو بابا فرید علیہ رحمت و رضوان سرکار فرید ملت و الدین، میرا بابا، میرا سرکار، گنج شکر، گنج ولایت، چشتیت پر قیامت تک جس کا احسان ہے۔ اگر فرید الدین نہ ہو، چشتیت سے بابا فرید کو نکال دیا جائے، بعد میں چشتیت میں کچھ بچتا ہی نہیں، اس لیے کہ بابا فرید ہی ہیں جنہوں نے ایسے دو شعر تیار کیے جس نے چشتیت کو 14ویں رات کے چاند سے بھی بلندی عطا کر دی۔ ایک تو صابر کلیر ہے، ایک تو ہمارے محبوب پاک نظام ملت و الدین سرکار نظام الدین اولیاء۔ بابا فرید کا ایک مرید آیا، سرکار مرید ہوں، کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کرنا ہی ہے، تو لوہار ہوں، کچھ اوقات نہیں پیش کرنے کی، یہ کینچی قبول کر لے۔ سرکار نے فرمایا لوہار ہے، صرف کینچی بناتا ہے، کچھ اور بھی بناتا ہے؟ حضور اور بھی کچھ بناتا ہوں۔ سوئی بنانی آتی ہے؟ جی بنا لیتے ہیں۔ فرمایا بابا ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو۔ سوئی اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم ایک کے دو کرنے والے نہیں، ہم دو کو ایک کرنے والے ہیں۔ تو یہ فکر ہو، جوڑنے کی کوشش کرو، عمل کرو، علم سیکھو، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اور یاد رکھنا بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، ٹیچر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ دینی تعلیم کے ساتھ۔ اسلام دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہر زبان سیکھو، ہر زبان سیکھو تاکہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ اس لیے ہم بھی ہر زبان سیکھیں تاکہ دوسری قوموں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہ سکے۔ اس لیے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ وہی دور آنا چاہیے۔ کون سا دور؟ اورنگزیب عالمگیر دلی کی جامع مسجد میں رمضان میں تراویح بھی سناتے تھے اور سال بھر ہندوستان کے تخت پہ بیٹھ کے حکومت بھی کرتے تھے۔ وہی دور آنا چاہیے۔ علامہ فضل خیر آبادی ہندوستان کی کچہری میں عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ بھی کرتے تھے، اور جب ظہر کی اذان ہوتی تھی تو لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے نظر آتے تھے۔ وہ دور آنا چاہیے۔ جو جج ہو وہی مسجد کا امام ہو، جو جج ہو وہ وکیل بھی ہو، جو حافظ قرآن ہو وہی اپنے وقت کا IAS ہو، IPS ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے بڑھو، کوشش کرو، محنت کرو۔